بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد شیر افغان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل حماد شیر افغان۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی سپورٹ کا، آپ کی سبسکرپشن کا، لائک شیئر اور اچھے کمنٹس کا بہت زیادہ شکریہ۔ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور اپنی اس یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں مدد کریں۔ دوستو یہ چھوٹی عید الفطر جو گزری ہے، اس سے پہلے والی رات یعنی چاند رات، اس کا آپ سے تھوڑا سا حال جو ہے وہ ذکر کرنا تھا، اس کی تھوڑی سی چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنی تھی، اور اس کے بعد ہمارے اس چینل پہ پہلی گفٹ ان باکسنگ جو ہے وہ چھوٹی سی، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگی۔ دوستو ہوا یوں کہ یہ جو عید الفطر گزری ہے اس سے ایک رات پہلے چاند رات کو میرے ایک بڑی دیرینہ دوست جو ہیں، بچپن کے دوست بھی، کلاس فیلو بھی، بھائی، وہ تشریف لائے ہوئے تھے لاہور سے۔ ملک صاحب وکیل ہیں پیشے کے حوالے سے، اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کی کال آئی، وہ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات کی ترتیب بن گئی۔ رات کو وہ اپنے فیملی کی مصروفیت سے بڑے دیر سے فارغ ہوئے، تو پھر ہم نے ٹائی اپ کیا، ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یار میں نے صبح کہیں ٹریول بھی کرنا ہے، گاؤں جانا ہے، تو رات کا بھی یہ ٹائم ہے، صبح عید بھی ہے، تو انہوں نے کچھ اپنے ہیئر ڈریسر سے بھائی کوئی ٹائمنگ بن جائے اور اس سے ہمارا کوئی، انہوں نے خط وغیرہ سیٹ کرانا تھا، اس طرح کچھ۔ تو آپ کو پتہ ہے چاند رات کو تو جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگوں نے نمبر لگوائے ہوتے ہیں بڑے زیادہ دیر تک کے، اور بڑی مشکل سے نمبر آتا ہے۔ جس طرح وہ بڑی عید پہ جو قصائی برادران ہوتے ہیں ان کی صورتحال ہوتی ہے، ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس طرح چھوٹی عید پہ، عید الفطر پہ اسپیشلی جو چاند رات پہ نا، یہ بڑا ایک صورتحال ہوتی ہے کہ جی آخری ٹائم پہ آپ نے کوئی ہیئر سیٹنگ کرانی ہے، خط کرانا ہے، شیو کرانی ہے، یہ اس طرح جو لوگ کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ، باربر سے ریلیٹڈ ان کا کام ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑی مہم ہوتی ہے۔ خیر وہ ان کے آنے تک میں ذرا ایک دو گیا جگہوں پہ اور پتہ کیا، تو وہاں پہ رش تھا کافی زیادہ، ان کے پاس ٹائم دیر سے، انہوں نے کہا جی ملے گا، تو پھر بالآخر ایک جگہ پہ وہ ہو گیا معاملہ۔ تو وہ بھائی انہوں نے، ان کی مہربانی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بزی تھا ان کا اسکیجول بھی۔ خیر پھر وہ تشریف لائے، پھر وہ چاند رات میں آپ کو پتہ ہے کسی دیرینہ دوست سے ملاقات، تو وہ پھر بندے کو یہی نظر آتا ہوتا ہے کہ وہ جو آسمان کا چاند ہے وہ زمین پہ آ گیا۔ کوئی بھی آپ کا پیارا ہو، عزیز ہو، دوست ہو، تو اس کے ساتھ جو آپ کا چاند رات پہ وقت گزرتا ہے، یا فیملی کے ساتھ، اسپیشلی دوست احباب کے ساتھ جو ٹائم گزرتا ہے، وہ آپ کے لیے بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے جناب، انہوں نے کوئی سیٹنگ بڑی اسپیشل قسم کی کروانی تھی، تو وہ پھر انہیں ہدایات جاری کی، اور پھر وہ خیر ان کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کلاس 6 سے لے کر اور گریجویشن تک ہم اکٹھے پڑھے ہیں، اور بڑا اللہ پاک نے خوبصورت اچھا ساتھ نصیب کیا۔ تو ان کے کسی وقت میں بڑے خوبصورت بال ہوا کرتے تھے اسکول کالج کے ٹائم میں، اور پھر یہ ان کا خیال بھی بڑا رکھتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوتے تھے وہ ان سے ٹپس لیتے تھے، جی کون سا آپ نے بالوں کی کیئر کے لیے کیا یوز کر رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ نہ صورتحال، اور وہ سٹائل بھی نت نئے بنایا کرتے تھے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ اب تو انہوں نے وہ سمجھ لیں کہ ہیڈ شیو کر دی ہے، یعنی ٹوٹلی آپ سمجھ لیں کہ 180 ڈگری پہ جو ہے نا ایک چینج، تو اس پہ اب ان کی صورتحال آپ سمجھ لیں یہ ہے کہ ہیڈ شیو انہوں نے کر دی ہے، لیکن اس اب سٹائلنگ کا یہ صورتحال ہے، یا کسی بندے کو کوئی سٹائل سوٹ اس طرح کرتا ہے، کوئی چیز جو بندہ وہ کرتا ہے، کہ جس طرح وہ کسی وقت انہوں نے بال رکھے ہوئے تھے وہ بڑے خوبصورت لگتے تھے، اب انہوں نے ہیڈ شیو کر دیا تو وہ اس پہ بڑا ان کی نا ایک باسی لک جس کو آپ کہتے ہیں، وہ والی بڑی زبردست تو وہ لگ رہی، اس نے بلکہ باربر نے بھی بڑی تعریف کی۔ پھر ہم وہاں سے اٹھے۔ اب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کوئی رات کو 1 بجے کے بعد، 1:30 پونے 2 بجے کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر جناب ہم اب ٹائم ایسا تھا اس وقت، اور تو کوئی صورتحال جو ہے اویلیبلٹی نہیں تھی، تو پھر ہم جناب چلے گئے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ٹرینڈ ہے آج کل شہروں میں جو گو ٹو پلیس ہوتی ہے دوست احباب کی بیٹھنے کی، وہ زیادہ تر ہوتا ہے کوئٹہ ہوٹل۔
جہاں پہ ساری وہ آپ کو پتہ ہے گفتگو اور پلاننگز اور میموریز وہ سارا کچھ شیئر ہوتا ہے. تو عام چلے گئے. تو وہاں پھر گفتگو شروع ہوئی ہمارے اسکول کے ٹائم کی, کالج کے ٹائم کی, ٹرپس کی, کیسے ہمارا کلاس میں وقت گزرتا تھا, پرانے دوست احباب کو یاد کیا, اور وہ ماضی کا ایک دریچہ کھول گیا, دریچے بلکہ کئی کھل گئے سمجھ لیں. اس میں پرانے دوست احباب کا ذکر آیا, پرانے سفر جو ہم نے اکٹھے کیے, شرارتیں اکٹھی کی, وہ ساری گفتگو وغیرہ چل رہی. اس دوران پھر چائے کا میرے خیال میں 2 سے 3 دفعہ دور چلا, اور پھر انہوں نے, ان کے پاس کوئی پرانی ان کو اپنی ڈائری ملی تھی کسی وقت میں جو ہمارا دور تھا اسکول کالج کا. یہ میں آپ کو اس طرح سمجھ لیں کہ 90s 80s 90s 2000 تک بھی, ایون ارلی 2000 کے بعد اگلے بھی کچھ سال شروع کے, تو وہ یہ دور تھا کہ اس میں ڈائری جو ہے وہ کوئی بھی جو بندہ جو ہے نا, اس کی آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کی پروفائل ہے نا جی فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام, واٹس ایپ, اس وقت ڈائری ہر بندہ مینٹین اپنی کرتا ہوتا تھا. اور پھر اس کے لیے وہ مختلف کلرز کی پینسل, بال پوائنٹس, مارکرز اور یہ یوز ہونے, اور پھر بڑے خوبصورت خوبصورت اس کے جو صفحے ہوتے تھے اس پہ ڈیزائن بننے, پھول بن رہے ہیں, پتے بن رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر اس پہ وہ ڈھونڈ کے جناب, کچھ لوگ اگر خود لکھنے لکھانے کا شوق ہوتا تو خود لکھتے تھے, ورنہ وہ انتخاب مختلف جگہوں سے اس وقت جو رسالے آتے تھے, اخبارات آتی تھی, ان سے ڈھونڈ کے, تو وہ بڑے, تو ان کو وہ کوئی پرانی اپنی ڈائری ملی تھی, اس کو انہوں نے اپنا فون میں کنورٹ کر کے اس میں PDF فارم میں وہ بھی انہوں نے, وہ پھر گفتگو جب بڑی ہماری دیر تک چلی تو اس میں پھر انہوں نے وہ ذکر کیا یار مجھے پرانی ڈائری ملی ہے. وہ پھر ہم نے جناب اس کو ایکسپلور کیا, اور اس میں کئی پرانی جو چیزیں تھیں جو ہمیں یاد آیا کہ یار یہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے وہ لکھی تھیں, اور وہ سارا, تو وہ بڑا ایک زبردست یقین مانے خوبصورت وقت تھا, اور بڑی خوبصورت یادیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. تو مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ اس وقت جب آپ کے پاس یہ آپ کاغذ قلم سے لکھتے ہوتے تھے, قلم سے لکھتے ہوتے تھے کاغذ پہ اور ڈائری, اور اس کا ایک بڑا ایک ناسٹالجک کہہ لیں وہ فیلنگ اس کی آئی, اور بہت ساری اس میں پرانے واقعات اور چیزیں, دوست احباب کو یاد کیا, پرانے ٹائم کو یاد کیا. تو وہ بڑا زبردست, اللہ کا شکر ہے ہمارا وقت گزرا. اور پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ فجر کی اذان پہ جا کے وہ محفل جو ہے ہماری گفتگو وہ ختم ہوئی. وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, ان کی فیملی ادھر تھی, تو اب ظاہری بات ہے ٹائم اتنا زیادہ گزر گیا. پھر ہم بس وہاں سے محفل ہماری برخاست ہوئی, تو سمجھ لیں کہ پورا وہ چاند رات کا جو مزہ, جو ایک انجوائمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک پرفیکٹ چاند رات, ٹھیک ہے, اتنی خوبصورت چاند رات کہ آپ کسی اپنے دوست عزیز پیارے سے ملیں, اور ایک ملاقات میں وہ گرمجوشی ہو, اور خوبصورت یادوں کا ایک سفر ہو, تو وہ بڑا خوبصورت رہا. اور میں یہ کہوں گا کہ بڑی وہ سمجھ لیں کہ واقعی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس ملاقات نے واقعی اس چاند رات کو چاند رات بنا دیا, اور پھر وہ صبح کی جو عید کا مزہ ہے وہ بھی دوبالا کر دیا. پھر ہم وہاں سے فجر کی اذان کے وقت اٹھے, پھر وہ گھر آئے, نماز پڑھی, اور پھر ٹائم اتنا ہی تھا, پھر سارے سمجھ لیں آپ بچہ پارٹی کو اٹھایا کہ چلیں ریڈی ہوں سارے, پھر عید کی نماز پڑھنی ہے. تو اس طرح کر کے سلسلہ ہوا. پھر اس ملاقات میں جناب وہ ہوتا ہی ہے کہ دوست احباب جب ملاقات ہوتی ہے تو تحائف جو ہیں وہ بھی تبادلہ کیا جاتا ہے. اس دفعہ تبادلہ تو نہیں مطلب ہوا, یک طرف ہی تھا, کیونکہ وہ ملک صاحب میرے لیے گفٹ لے کر آئے, تو بڑا خوبصورت تحفہ. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تحفے میں جو آپ دیتے ہیں, اس میں سے آپ سمجھ لیں خوشبو ایک ایسا منفرد اور خوبصورت تحفہ ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے جو ہے نا میں کہتا ہوں ایک بڑا خوبصورت گفٹ ہے. تو وہ پھر انہیں گفٹ دیا, انہیں کہا جی کہ یہ آپ نے صبح عید ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا ہے. میں نے کہا جی بالکل, آپ تو مزید پہلے بھی میں نے کرنا تھا, تو اب انہوں نے تاکید کر دی مزید. تو اب اس گفٹ کی جو ہے وہ ان باکسنگ بھی کرتے ہیں. میں نے وہ حالانکہ عید پہ یوز کر لیا تھا, لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ ایز اٹ از میں نے اس کو رکھ دیا. تو آپ سمجھ لیں کہ اب اس کو ایک فار دا سیک آف اپنے سبسکرائبرز ویورز کے لیے ہم یہ ایک چھوٹی سی ان باکسنگ پہلی جو ہے وہ کر لیتے. تو یہ جناب وہ خوبصورت گفٹ ہے, انتہائی خوبصورت, جو چاند رات کو ہمیں موصول ہوا, بلکہ بنفس نفیس جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو اب اس کو میں کھولتا ہوں جی. اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ وہ لے کے آئے میرے لیے جی, اور یہ کاؤنٹر والی تسبیح ہے, تو بڑا خوبصورت
یہ پیاری چیز ہے اور آپ اس سے کیا کرتے ہیں کہ میرے نزدیک ویسے بھی جو تسبیح کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک لاٹھی کی حیثیت بھی رکھتی ہے، جیسے وہ سہارا لے کے اس سے چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے فیل کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں تو تب آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت جناب انہوں نے، بہت شکریہ جناب، یہ انہوں نے ہمیں تسبیح گفٹ کی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو یہ ضرورت ہے، تو یہ انہوں نے ایک ہمیں آئل اسپیشلی جو داڑھی کے لیے، مونچھوں کے لیے اسپیشل آئل، اور یہ میں نے یوز بھی کیا، بڑا زبردست جو ہے نا یہ ہے اس کا مطلب بڑی زبردست اس سے آپ لگائے، اس کے بعد اب سیٹنگ جس طرح سے داڑھی مونچھوں کی کرنا چاہے وہ، تو یہ انہوں نے جناب لے کر آئے، بہت شکریہ اس کے لیے۔ اور اس کے بعد جناب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک سیکنڈ ذرا، اور یہ خوشبو ماشاءاللہ سے بڑی زبردست اور بڑی تیز، یعنی یہ لگانے میں بالکل آپ تھوڑی سی بھی لگائیں تو یہ بہت سمجھ لیں کہ دیر تک اس کا وہ رہتا ہے، تو زبردستی ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ تو یہ جناب ہم سمجھ لیں کہ پہلی باضابطہ ان باکسنگ جو ہے وہ ہم نے کی اپنے چینل پہ آج کی ویڈیو میں، تو باقی آپ کا بہت شکریہ، اور اسی طرح سے اپنے اس چینل کو لائک کرتے رہیں، ویڈیوز کو، ریلز کو، مختلف پوسٹوں کو، اچھے کمنٹس کرتے رہیں، جو چیز آپ کو پسند آئے اور آپ کو لگے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو شیئر کیا جا سکے، اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جو ہمارے نئے دیکھنے والے دوست احباب ہیں، ماشاءاللہ سے کافی اب دوست ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے 50% سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ مزید کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر آپ سمجھیں ہم نے اگلی ایک ویڈیو میں جو ہمیں ایک طرح کی وہ بھی سیلیبریشن ٹائپ ویڈیو ہی ہے، سمجھ لیں آئے گی وہ بھی، اور وہ سیلیبریشن کس چیز کی ہوگی یہ انشاءاللہ پھر آپ اگلی ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔